أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق اللہ العظیم. سورہ کاف کی آیت نمبر 92 سے 101 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان میں آیت نمبر 99 تک ہم نے پہلے بھی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی تفسیر بھی کسی قدر ہو چکی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی بات باقی تھی تو اس لیے میں نے دوبارہ پھر ان آیات کی تلاوت کی تاکہ وہ بات پوری ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا جس کے بارے میں مشرکین نے یہودیوں کے ایما اور اشارے پہ حضور سے سوال کیا تھا. تو 3 سوالوں میں سے ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ اس کا کیا واقعہ ہے. تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے ایک نیک اور صالح بادشاہ بندہ تھا. بادشاہت بھی اللہ نے اس کو ایسی دی کہ دنیا بھر پہ اس کی حکومت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی اللہ کا نیک اور صالح بندہ تھا. اس کے 3 سفروں کا ذکر ہوا کہ ایک جانب مغرب میں اس نے سفر کیا تو مغرب کی انتہا تک جہاں تک خشکی ہے وہاں تک پہنچا، اور وہاں تک پہنچا جہاں آگے سورج جو ہے نا وہ دریا میں سیاہ دریا میں ڈوب رہا تھا. دوسرا سفر پھر مشرق کی طرف ہوا اور انتہائی مشرق میں پہنچا کہ وہاں بھی جیسے دریا سے ہی سورج نکل رہا ہو، یہاں بھی ایک قوم سے واسطہ پڑا، وہاں بھی ایک قوم سے واسطہ پڑا. تیسرا سفر اس کا شمال کی طرف ہوا اور شمال میں چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی درے میں پہنچا. تو پہاڑی درے سے اس طرف ایک قوم آباد تھی. وہ زبان تو نہیں سمجھتی تھی ان کی اور یہ ان کی بھی نہیں، لیکن ترجمان کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ایک مشکل بادشاہ کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ کہ اس درے سے پہاڑوں سے پیچھے ایک بڑی ہی شرپسند قوم، باغی قوم، وحشی قوم یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں، اور وہ درے سے ادھر آ کر لوٹ مار اور شر و فساد پھیلاتے ہیں. اگر آپ عذرائے کرم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دے دونوں پہاڑوں کے درمیان تو ہم ان کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اس خدمت کے بدلے میں آپ جو ٹیکس ہم پہ عائد کریں گے وہ ہم دیتے رہیں گے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہاں ہاتھ سے میری مدد کرو، میں دیوار کھینچ دیتا ہوں. تو چنانچہ اسی ایریے میں کوئی ایسی کان تھی لوہے کی کہ فرمایا کہ یہاں سے لوہے کے تختے نکال کے لاؤ. وہ لاتے رہے اور اس کے ساتھ فوج بھی تو تھی.
تو وہ وہاں کے لوگ اور فوج سارے مل کے ان تختوں کو انہوں نے جوڑا اور پہاڑ کی چوٹی تک بیچ میں درے کو بند کر دیا. پھر آگ جلا کر اس کو بالکل گرم کیا، سرخ کیا لوہے کی پلیٹوں کو، اور اس کے اوپر تانبا ڈال دیا، تانبا پگھلا کر اس دیوار کو بڑا مضبوط کر دیا. اور پھر کہا کہ جب تک میرے اللہ کو منظور ہوگا یہ دیوار قائم رہے گی اور یہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے تو یعنی ستانے کے لیے. لیکن جب اللہ کا وعدہ ہوگا تو یہ اتنی مضبوط دیوار بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یہ ان آیات کا دوبارہ مطلب میں نے ذکر کیا. تو اس میں جو بات اس وقت ذکر کرنے کی رہ گئی تھی وہ یہ کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں جن کے شر و فساد سے ان لوگوں نے بچنے کے لیے دیوار کھنچوانے کا کہا. ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں کی طرح ہی انسانی برادری کا ایک حصہ ہے، ایک قوم ہے. جی، انسانی برادری کا یعنی ایک حصہ ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کے ساتھ جہاز میں 3 بیٹے مسلمان بیٹھے تھے، چوتھا تو ڈوب گیا، تو 3. ان تینوں میں جو جناب یافس تھے تو یہ یاجوج ماجوج جناب یافس کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال ایک قوم ہے جس کی وجہ سے یعنی یہ انسانی یا تو یہ انسانوں سے الگ کوئی قوم نہیں ہے، انسانی برادری ہی کی ایک قوم ہے. سمجھے بات. اب یہ کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے جو روکے گئے تو کیا وہ اس دیوار کے پیچھے ہی تھے سارے کے سارے یا اور ایریوں میں بھی تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی قوم ہے جو عام انسان جو ہے نا دوسرے ان سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، یہ کئی گنا زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف دیوار کے پیچھے تھے، اور ایریوں میں بھی آباد تھے اور دیوار سے اس طرف بھی ہوں گے، لیکن اس طرف جو تھے وہ تو متمدن اور شہری قسم کے تھے تو وہ زیادہ فتنہ فساد نہیں کرتے تھے. لیکن پہاڑوں کے پیچھے جو تھے وہ بالکل اجڑ جاہل اور انتہائی وحشی قسم کے فسادی قسم کے تھے، تو جن کو روکنے کے لیے اس وقت وہ دیوار قائم کی. اس سلسلے میں کئی تاریخی باتیں ہیں، لیکن ان تاریخی باتوں پہ یعنی ہم انحصار نہیں کر سکتے. تاریخ میں تو سچے جھوٹے ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں. کئی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ موجودہ چائنا اور رشیا کے لوگ، یا جو منگولیا میں منگولین لوگ ہیں، یا جو تاتاری لوگ تھے یہ بھی منگولین تھے، یا جو ترکی کے لوگ باشندے ہیں، ان سب کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج ہے. لیکن ان میں کوئی وحشی ہیں اور کوئی غیر وحشی ہیں. اس وقت کوئی وحشی تھے. بہرحال یہ کوئی ایسی پائیدار بات نہیں ہے کہ یہ لوگ وہی یاجوج ماجوج ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سلسلے میں جس چیز پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس قوم کے بارے میں. تو حضور کا کیا ارشاد ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تاریخ میں کیا ہے، اگر وہ حضور کے ارشاد سے بات ملتی ہے تو سر آنکھوں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ بات نہیں ملتی تو ہم تاریخی واقعات کو نظر انداز کریں گے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے وہی ہمارا عقیدہ اور دین اور ایمان ہے. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں جو اشراط الساعۃ کہلاتی ہیں، اشراط الساعۃ کا معنی قیامت کی نشانیاں، اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں تو ان میں یاجوج ماجوج کا خروج بھی آپ نے بتایا ہے. اور متعدد صحابہ کرام نے یاجوج ماجوج کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات نقل کیے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تفصیلی روایت وہ ہے جو حضرت
نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں اور دیگر تمام احادیث کی کتابوں میں قابل اعتماد روایت ہے، کوئی معمولی روایت بھی نہیں ہے، قابل اعتماد۔ تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت فجر کے بعد ہم سے خطاب کیا، ہم لوگوں سے خطاب کیا، اور اس خطاب کی ابتدا آپ نے دجال سے کی۔ تو دجال کے بارے میں حضور علیہ السلام نے دو طرح کی باتیں فرمائی۔ ایک بات ایسی فرمائی کہ جس سے اس کا انتہائی حقیر اور ذلیل ہونا ظاہر ہوتا تھا، اور کچھ باتیں ایسی فرمائیں کہ جس سے اس کا بہت بڑا فتنہ پرور ہونا ظاہر ہوتا تھا۔ تو ایک طرف اس کا انتہائی معمولی حقیر ذلیل، ایک طرف اس کو بہت بڑے فتنے کا ذکر کیا۔ تو کچھ حضور نے اس انداز سے ذکر کیا کہ ہم سمجھے کہ دجال ابھی کھجوروں کے باغ میں اور جھنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایسا ذکر کیا اس کا واقعہ جیسے کہ یہ ساتھ ہی مسجد کے ساتھ کھجور کے باغ میں کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ تو ہم اس سے بڑے متاثر ہوئے، خوف زدہ ہوئے۔ خیر وہ بیان ختم ہو گیا، چلے گئے۔ جب شام ہوئی اور آپ تشریف لائے رات کی نماز میں، تو حضور علیہ السلام نے ہمارے قلبی احساسات اور خوف کو محسوس کیا کہ صبح کی تقریر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو میں نے بیان کیا تھا لگتا ہے کہ تم اس سے بڑے خوف زدہ ہو۔ تو ہم نے کہا ہاں حضور ضرور، کیونکہ آپ نے اس انداز سے دجال کے بارے میں باتیں فرمائیں کہ خوف زدہ ہونا تو ایک بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا دجال سے مت ڈرو، اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے فتنوں سے میں تمہارا اندیشہ کرتا ہوں۔ حالانکہ فتنہ دجال سب سے بڑا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے زمانے میں نہ ہو، تم اس سے ڈرنے کی، جو تمہارے زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے مجھے اس کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تو فرمایا اتنا نہیں ڈرو، اگر میری موجودگی میں دجال آ گیا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، میں خود نمٹ لوں گا، تمہیں فکر کی بات نہیں۔ لیکن میری زندگی میں اگر نہیں آیا، بعد میں آیا، تو ہر مسلمان کو اپنے تحفظ کی فکر اس سے کرنی چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، لیکن تم لوگ بھی اس سے بچاؤ کی پوری اپنی تدبیر کرنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دجال آخر زمانے میں اس کا خروج ہوگا، شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا، جہاں سے آئے گا۔ بعض روایت میں کہ خراسان سے آئے گا، تو خراسان بھی اسی ایریے میں، یعنی حجاز سے مشرق کی جانب ایران، عراق، شام، یہ سب لوگ علاقات ہیں، وہاں سے نکلے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت میں، اس میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 یہودی پہلے اس کی فوج میں شریک ہوں گے، اور سب نے بڑے بڑے جبے پہنے ہوں گے، اور بڑے بڑے بزرگ ٹائپ کے قسم کے یہودی ہوں گے جو یہ اس کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے، یہ دوسری روایت کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نوجوان ہوگا، یہ حضرت سامان کی روایت کے ساتھ، وہ نوجوان ہوگا اور بالکل گنگریالے اور پیچدار بال ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے، اور ایک آنکھ اس کی جو ہے نا وہ ابری ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس میں روشنی ہوگی، جو روشن ہوگی وہ بھی یعنی بد شکلی اور ابری ہوئی بد شکل ہوگا۔ تو فرمایا میں اس کی بد شکلی اگر تمہیں بتانا چاہوں تو قبیلہ خزاع کا جو عبد العزیٰ بن قطن ہے نا، وہ اس کی شکل سے ملتا جلتا ہے۔ یہ قبیلہ خزاع کا ایک بڑا بد شکل سا انسان تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی بد شکلی کو میں
مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہوں تو عبد العزیٰ بن قطن کو دیکھو، بہت دجال کی شکل ہے اور پھر فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو وہ ساری دنیا میں گھومے گا اور اس کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، 40 دن تک، لیکن وہ 40 دن ایسے ہوں گے کہ پہلا دن تو 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر لمبا ہوگا، تیسرا ہفتے کے برابر لمبا ہوگا، اور باقی دن نارمل جیسے ہیں ایسے ہی ہوں گے۔ تو صحابہ عرض کی کہ حضور وہ جو پہلا دن سال کا ہوگا تو 5 نمازیں ہی پڑھیں گے اس میں یا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حساب کر کے پوری 360 دنوں کی نمازیں پڑھو گے، حساب لگا کر۔ اب یہ کہ یہ دن جو لمبا ہوگا تو یہ کیسے لمبا ہوگا؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سحر ہوگا اور جادو سے وہ دن کو لمبا ظاہر کرے گا، ورنہ دن نارملی طور پہ ہی چلیں گے سارے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں 360 دن ایک ہی دن نظر آئے گا، ورنہ باقاعدہ ہاں۔ تو اس لیے تم حساب سے نمازیں پڑھو، کیونکہ اگر ایک ہی دن اتنا ہونا تو پھر اصول اور قانون کے مطابق 5 ہی نمازیں آتی ہیں، کیونکہ دن میں 5 نمازیں ہیں، لیکن واقعتاً وہ دن نہیں ہوگا، وہ اس کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو لمبا نظر آئے گا، اسی طریقے سے جو مہینے کا ہوگا، جو ہفتے کا ہوگا، اور پھر اس کا سحر ٹوٹ جائے گا تو باقی دن اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو اتنا اس کا یعنی دور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور فتنے کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب نکلے گا تو وہ خدائی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور جب وہ ایک قوم کو دعوت دے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میں خدا ہوں، اور پھر صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ حضور وہ چلے گا 40 دن سے حکومت ہوگی، یہ بھی آپ فرماتے کہ ساری دنیا میں گھوم جائے گا تو رفتار سپیڈ کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جیسے کہ آسمان پہ بادل ہوں اور ہوا ان کے پیچھے ہو، تو جس طرح بادلوں کو ہوا دھکیلتی ہے نا تو وہ تیزی سے چلتے ہیں، تو اس کی رفتار بھی ایسی ہوگی، اور سواری آپ کو پتہ ہے اس کی گدھا ہوگا، بیٹھے گا گدھے پہ، چلے گا اتنا تیز۔ تو بہرحال وہ دعوت دے گا لوگوں کو، تو جو لوگ مان جائیں گے تو بادلوں کو حکم دے گا کہ ان کی زمینوں پہ برسو، تو خوب بارش برسے گی، اور ایک دم زمین سے پیداوار بھی ہوگے گی، پھل پھول گھاس، اور ان کے جانور جب چرنے کے لیے نکلیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوہانیں بڑی لمبی لمبی ہو جائیں گی، ان کے پیٹ بالکل فل ہوں گے گھاس سے، تو بڑا خوش ہوں گے کہ ہاں حضرت نے کرشمہ دکھا دیا۔ اور دوسری قوم کو دعوت دے گا تو وہ نہیں مانیں گے، تو وہ بادلوں کا کہ مت برسو ان پر، بارش رک جائے گی، قحط سالی پیدا ہو جائے گی، جانور دبلے ہو جائیں گے، کھانے پینے کا سامان کم ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان پر پختہ رہیں گے۔ یہ تھوڑی دیر کی بات ہوگی۔ اور وہ جب ایک کھلے میدان میں جائے گا تو زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل، تو آٹومیٹک زمین سے خزانے نکلیں گے، جہاں سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے، اور وہ نکل کے خزانے اس کے ساتھ چلنے بھی لگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جیسے کہ شہد کا ملکہ کے پیچھے اس کی پوری فوج جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے سارے زمین کے خزانے بھی اس کے پیچھے یوں چلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ایک پہاڑ چلے گا، پہاڑ، اور ساتھ میں آگ اور باغ بھی چلتے ہوں گے کہ یہ جہنم ہے یہ جنت ہے، تو جو نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں ڈال لے گا جو واقعتاً جنت ہوگا، اور جو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا جو اصل میں دوسری چیز ہوگی۔ مال اس طریقے سے چلے گا، اور وہ
4 جگہ میں دنیا میں نہیں جا سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ مکہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، مدینہ طیبہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، کوئی طور پہ نہیں چڑھ سکے گا، اور بیت المقدس میں باقی وہ ہر جگہ گھوم پھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ چلتے چلتے ایک موقع پہ ایک آدمی کو کے بارے میں لوگوں کو کہے گا، اچھا میں اس کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو تم مان جاؤ گا نا میں وہی ہوں؟ ہاں جی، کیوں نہیں مانیں گا، ہم تو پہلے سے مان رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس آدمی کو یوں مارے گا، اس کا ایک پیس دور چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اتنا دور چلا جائے گا جیسے کہ کوئی تیر پھینکتا ہے تو تیر جتنا دور جاتا، ایک پیس وہاں پڑا ایک پیس وہاں پڑا۔ پھر دونوں کو کہا آ کر جڑ جاؤ، تو دونوں جڑ جائیں گے، پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ واہ واہ کریں گے اس پر، ہاں جی بڑا کرشمہ دکھا دیا آپ نے۔ تو اس طریقے سے یہ چلتا رہے گا۔ اسی دور سے پہلے اس امت کے آخری رہنما حضرت محمد مہدی رحمہ اللہ، ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کر لی ہوگی کہ ان کو پتہ چلے گا کہ دجال آ گیا ہے۔ تو وہ دجال کے مقابلے میں فوج ترتیب دے کر اس وقت تک وہ دجال شام کی طرف اس کا رخ ہوگا، یعنی ادھر آئے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے جتنے رستے ہوں گے فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو مدینہ منورہ میں بھی نہیں آ سکے گا، تو مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر کیمپ لگائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت ایک ایسا آدمی جو روئے زمین پہ سب سے افضل مسلمان ہوگا، وہ اس کے لیے نکلے گا، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ وہ جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کی خبر حضور نے دی تھی۔ تو وہ لوگوں کو کہے گا میں اس کو مار نہ دوں؟ جی مارو جی، آپ کے انکار کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے، کیوں نہیں مارو؟ تو وہ اس کو 2 حصے کر دے گا، اور پھر کہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر دو، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب دوبارہ زندہ کرے، وہ کہے گا اب تو پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ اب وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کو، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے جتنی مہلت ہے اتنی استعمال ہو سکتی ہیں، اب دوبارہ اس کو مارنے کی مہلت نہیں ہوگی، تو وہ واپس چلا جائے گا۔ تو یہ پھر وہاں سے شام جائے گا۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کر وہاں پر جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب ان کی فوجیں پہنچیں گی اور اس کی فوج بھی شام پہنچے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھ سے دجال کا قتل مقدر ہے جی، وہ اتریں گے اس حال میں کہ انہوں نے 2 رنگدار چادریں زیب تن کی ہوں گی، جیسے کہ احرام ہوتا ہے، ایک نیچے باندھی ہوگی ایک اوپر ڈالی ہوگی، اور فرشتوں کے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اوپر سے اتریں گے، اور فرمایا کہ بیت المقدس کے مشرقی جانب میں ایک سفید مینارہ ہوگا، یا ہوگا، اس پر لا کر مینارے پہ اس کو فرشتے بٹھا دیں گے، نیچے نہیں، نیچے پھر مسلمان سیڑھی لگائیں گے تو وہ نیچے اتریں گے سیڑھی کے ذریعے سے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت مسیح ابن مریم جب آئیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے موتیوں جیسے قطرے پانی کے گریں گے، جھکائیں گے تو بھی گریں گے جیسے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ پھر آئیں گے تو نماز کا وقت آذان ہو چکی ہوگی، نماز کی تیاری ہوگی، اور حضرت مہدی رحمہ اللہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہی ہوں گے کہ وہ آ جائیں گے، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، تو اس سے کہیں گے حضرت آپ آگے آئیے نماز پڑھائیے، پر وہ معذرت کریں گے کہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہو چکی ہے تو آپ پڑھائیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے
اس امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے امام بن سکتے ہیں. وہ نمازوں پڑھا دیں گے اور پھر چارج جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ نے یہ کرشمہ پیدا کیا ہوگا کہ جہاں ان کی سانس پہنچے گی تو کافر تڑپ کے مرتے رہیں گے, تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. اور سانس بھی اتنی دور تک جائے گی جہاں نظر جائے گی. خیر, نماز پڑھانے کے بعد چونکہ ان کا پہلا مشن ہوگا دجال کو مارنا, تو نیزہ لے کر دجال کے پیچھے چل پڑیں گے. دجال سنے گا کہ آ گئے ہیں تو وہ بھاگ جائے گا, اور وہ بھاگ کر بیت المقدس میں باب اللد ایک جگہ ہے, اب بھی اس نام سے وہاں شہر اسرائیل میں ہے, اسرائیل میں باب اللد, تو وہاں جب پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ جائیں گے اور اس کو ایک نیزہ ماریں گے تو دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ نیزہ خون سے لتھڑا ہوا لے کر واپس آئیں گے اور امت کو بتائیں گے کہ میں اس کا خاتمہ کرائیں, دیکھو یہ خون بھی لگا ہوا ہے. دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس کے پیروکار جتنے یہودی ہوں گے سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے, اور اس وقت یہودیوں کو کوئی چیز پناہ بھی نہیں دے گی. اگر کوئی چھپنے کے لیے درخت کے پیچھے پناہ لے گا, کسی ٹیلے پتھر کے پیچھے, تو پتھر درخت بول جائے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے, سب یہی یہودی ہو جتنے بھی کافر ہوں گے سب قتل ہو جائیں گے, صفائی ہو جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس جا کر مسلمان جو فوجی ہوں گے نا حضرت مہدی سمیت, ان کے چہروں پہ دست شفقت پھیریں گے اور ان کو تسلی دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بڑے بڑے درجات حاصل ہونے کی ان کو خوشخبری بھی سنائیں گے. یہ ہو جائے گا دجال کا خاتمہ. ٹھیک ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 40 سال ان کی حکومت ہوگی, وہ 40 سال تک رہیں گے. ادھر سے حضرت مہدی جو ان سے پہلے آئے ہوں گے 30 سال, جی, تو ان کی عمر بھی 40 سال ہوگی, لیکن ان کی تو 33 سال پہلے گزر چکے نا, 40 مزید ملیں گی, تو یہ تو ہوں گے 40 سال. تو کچھ تقریباً 5-7 سال یہ دونوں رہنما ساتھ رہیں گے, لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی, اور 5-7 سال کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا. اب واحد رہنما حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. کفر بالکل مٹ جائے گا, نام کا کافر کوئی نہیں ہوگا, سارے مخلص مسلمان ہوں گے. کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنج, کوئی بخل, کوئی حسد, کوئی بیماری دل میں نہیں, پیار ہی پیار اور امن. جی, تو ان کے آنے سے جو کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے. کافر نہیں ہوگا تو ٹیکس کیسے دیں گے, ختم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے اور مسلمانوں کے رہنما ہوں گے. اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیجیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوئی ٹور پہ چلے جائیں. میں اپنے کچھ ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ ان کے مقابلے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہوگی اور پوری زمین کو وہ بھر دیں گے, تو لہذا آپ لوگ چلے جائیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوئی دور پہ چلے جائیں گے اور ساز و سامان کھانے پینے کا بھی اتنا ہو سکتا لے جائیں گے. باقی دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہوں گے وہ بھی اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں, قلعوں میں یا جہاں ہوں گے نا, تو بچنے کے لیے وہ چلے جائیں گے سامان لے کر. اتنے میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج وہ جو ہے وہ نکلیں گے. تو یاجوج ماجوج کا ایک ذکر تو یہ اور دوسرا سورہ انبیاء میں ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج, اور وہ ہر بلندی سے ایسے ٹوٹتے آئیں گے جیسے کہ کوئی بلندی سے پھسلتا ہوا آتا ہے لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے. اتنی بڑی تعداد ہوگی جیسے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آ رہے.
آئیں گے تو پوری زمین کو بھر دیں گے. ان کا پہلا حصہ جب پہنچے گا تو بحیرہ طبریہ، یہ ایک چھوٹا دریا ہے، بحیرہ طبریہ شام میں ہے. پہلا حصہ جب آئے گا تو اس کے پانی کو صاف کر دیں گے پی کر بالکل. جب پچھلے آئیں گے تو وہ کہیں گے یار یہاں بھی کبھی پانی ہوتا ہوگا. اگلوں نے دریا کو ایسا صاف کر جو کہ چاٹ دیا ہوگا کہ پچھلے کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا. تو بہرحال وہ بہت بڑا شر اور فساد زمین کے اندر پھیلا دیں گے. جتنا اللہ کو منظور ہوگا وہ لوگ رہیں گے زمین میں پھیلتے پھیلتے پوری زمین کو بھر دیں گے. ادھر ان کے پاس کھانے پینے کا راشن ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا، اور اتنا کم ہو جائے گا راشن کہ حضور نے فرمایا ایک بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا. 100 دینار کی بیلی اتنی نہیں جتنی ایک بیل کے. تو جب یہ کم ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے جان چھوڑائیے، ہمارے پاس تو راشن بھی کم ہو گیا ہے اور نیچے تو ہم جا ہی نہیں سکتے، تو کچھ مہربانی کیجیے. تو اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کریں گے ان کی گردن میں، کوئی پھوڑا سا نکلے گا اور کینسر ہوگا. ایک دم ہی سب مر جائیں گے اس پھوڑے سے، ایک دم ہی سب مر گئے. تو پوری زمین جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، یعنی لاشوں سے پٹ جائے گی. اب جب وہ نیچے اتریں گے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ہر طرف لاشیں 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 لاشیں. تو پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ لاشوں سے زمین بھری ہوئی ہے اور تعفن بھی ان کا، بدبو بھی اتنی زیادہ کہ یہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، تو یہاں اگر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندے اس وقت پیدا فرمائیں گے، بڑے موٹے تازے پرندے، لمبی اونٹ کی طرح ان کی گردن ہوگی. تو وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. لاش اٹھائی اڑے، طیارے ہوں گے نا قدرتی طیارے، ہاں جی، تو ادھر سے اٹھائیں ہیلی کاپٹر، تو ادھر سے اٹھایا وہ سمندر میں، وہ پہاڑوں کے دروں میں دور دراز، تو پوری کی پوری زمین کا صفایا ہو جائے گا. لاشیں تو اٹھ گئیں لیکن ان کی بدبو کا کیا کیا جائے گا؟ تو پھر کہیں یا اللہ یہ تو بدبو اتنی ہے کہ ہم ٹھہر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے اور آسمان سے بارش برسے گی، اور اتنی بارش برسے گی کہ زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، آئینے کی طرح. اب یہ لوگ سارے کے سارے جہاں جہاں تھے زمین پہ آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین اپنی ساری برکات کو اب ظاہر کر، جو برکتیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں نا ان کو ظاہر کر. تو اب زمین سے ایسی فصلیں ہوگی، ایسی زرخیزی ہوگی اور ایسی فصلیں ہوگی کہ جو کبھی دیکھی نہیں گئی. حضور نے فرمایا کہ ایک انار کا دانہ اس زمانے میں اتنا بڑا ہوگا کہ جب اس کو اندر سے خرد کے دانے کھا لیں گے تو اس کے پیس کے نیچے کئی لوگ آرام کر سکیں گے. ایک خیمہ جیسے خیمہ، یعنی ایک ایک انار سے 2 خیمے کاٹو 20 سے تو 2 خیمے بن سکتے تھے. اسی طریقے سے باقی پھلوں کا ہوگا، اسی طریقے سے باقی اناج بھی ہوگا جی. اسی طریقے سے زمین سے خزانے بھی نکلیں گے، اور ایک ایسا خوشحالی کا دور ہوگا کہ کسی کے مال کی لالچ ہی نہیں ہوگی. کوئی کسی کو کچھ دے گا کہ میرے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا. اور یہ دور پورا 40 سال کا دور ہوگا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں موجود رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ بھی کریں گے، اور طیبۃ الرسول میں جب تشریف لائیں گے تو یہاں ان کا انتقال ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک قبر کی جو جگہ ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے. ان کے بعد بھی کچھ زمانے تک یہ دور رہے گا، اور اس کے بعد پھر دور بدل جائے گا، اور پھر ایمان اسلام کے ساتھ کفر پھر چلنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی
تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے، جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے اس بیماری میں سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اب دنیا میں فقط کفر ہی کفر ہوگا، فرمایا فحاشی ہوگی، بے حیائی کا دورہ ہوگا، جی علل اعلان گناہ ہوں گے، ہوگا جو کفر۔ تو اچانک یہ ہے کہ فرشتہ بگل بجائے گا قیامت کا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے۔ دکاندار نے دکان کھولی ہوگی، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، کسی نے ترازو اٹھایا ہوا ہوگا، کوئی پیسے دے رہا ہوگا، کوئی لے رہا ہوگا، کوئی کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا۔ مطلب کہ معمول کی زندگی جیسا ہوتی ہے نا، ایسے زندگی میں لوگ مصروف ہوں گے کہ اچانک کان میں سور کی آواز، اور آواز باریک ہوگی، پھر پڑھتے 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 اتنی زبردست ہو جائے گی کہ سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے، جی، اور پھر اتنی زبردست ہو جائے گی کہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین بھی، تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت اور کچھ دیگر روایات کا حاصل۔ تو اس سلسلے میں یہ میں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج ہے تو انسان حضرت یافس کی اولاد سے، لیکن یہ انتہائی وحشی قسم کے لوگ ہوں گے، جی وحشی قسم کے۔ اچھا، اب اس پہ یہ سوال پیدا، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہوگا جیسے حضور نے فرمایا، جی۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالو، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو الگ کرو۔ تو آدم سے فرمایا کہ یا اللہ کتنے ہیں جہنم میں جانے والے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں 999، 1000 میں 999 ادھر کے ہیں، ایک ادھر جنت کا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضور صحابہ اکرام سہم گئے، ڈر گئے کہ حضور پھر پتہ نہیں کون ہی ہم میں جائے گا، 1000 میں اگر ایک جنت میں جائے گا، 999 ادھر، تو پھر تو پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، 999 یہ مطلب باقی کافروں کو ملا کر یہ یاجوج ماجوج ملا کر سارے کافر 999 ہیں، جی، اور باقی جتنے مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں یہ ایک ہیں، تو تم تو ان میں شامل نہیں ہو، یعنی وہ بڑی تعداد ان کو ملا کر ہے، ان کو ملا کر ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ایک بمقابلہ 10 وہ ہے، اور باقی کافر بھی تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو وہ بھی ملاؤ تو وہ ٹھیک ہے 999 بن جاتے ہیں، تو مطلب کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ آقا نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تعداد ہے تو آخر وہ ہیں کہاں، وہ ہیں کہاں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سد اور دیوار کا آپ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے قائم کی، وہ دیوار ہے کہاں؟ کہتے ہیں ہم نے تو ساری دنیا چھان ماری ہے، شہراز کے دریا تہے بالائے پرواز، صحرا بھی نہیں چھوڑے، دریا بھی نہیں چھوڑے، تو اتنی بڑی کون ہے کہاں؟ یہ تو پہلے بتاؤ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ دیوار جس کا ہم کہتے ہیں ذوالقرنین کی، تو وہ دیوار ہے کہاں؟ ہم نے تو سارے پہاڑ وغیرہ دیکھ لیے ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال۔ تو اس سوال کا پہلے سوال کے یہ دیوار کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آج تو دنیا میں ایسا اسلحہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس سے کہیں بھی آدمی بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، دیواروں سے۔ لیکن قدیم زمانے میں جنگ کے لیے جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا
اس سے بچاؤ کے لیے شہروں اور علاقوں کے سامنے دیواریں قائم کر دی جاتی تھی. 10 برس لڑائی ہوتی تھی، تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی بس، تو دیوار کھینچ گئی تو لوگ بچ گئے. تو شہروں کے گرد حفاظتی دیواریں تو آج بھی کئی شہروں میں موجود ہیں. ہمارے لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، دلی میں ہے، فلاں فلاں شہر بڑے بڑے پرانے ہیں، دیواریں ہیں حفاظت کے لیے. جی لیکن اس کے علاوہ پورے علاقوں کی حفاظت کے لیے بھی دیواریں تھیں، اور تاریخ میں ان دیواروں کا پتہ چلتا ہے. چھوٹی دیواریں تو پتہ کتنی ہوں گی، لیکن 4 بڑی بڑی دیواریں تو مورخین نے دریافت کی ہیں، جن میں سب سے بڑی دیوار چین کے نام سے ہے، جو 1200 میل یا 1500 میل لمبی دیوار ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے 3460 سال بعد چین کے ایک بادشاہ فغفور نے منگولین کا ساتھ ہے نا، ان وحشی قوموں سے ملک کو بچانے کے لیے قائم کی تھی. منگولیا کے جو لوگ وحشی لوگ تھے، تو وہ تو دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے اور آج تک بھی وہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ بخارا اور ترمز وسطی ایشیا میں، یہاں بھی ایک دیوار پہاڑوں کے درمیان دریافت ہوئی. پھر آگے چل کر کاکیشیا یعنی کوئقاف ایک بڑا مشہور پہاڑ ہے، اور داغستان جو رشیا میں اب بھی داغستان ہے، تو داغستان کے علاقے میں کوہ قاف کے درمیان بھی ایسی ہی دیوار دریافت ہوئی ہے جو لوہے کی قائم ہے اور تانبا اس پہ پگھلایا گیا ہے. ایک اسی ایریے میں ایک اور بھی اسی طرح کی دیوار، یعنی تو یہ 4 دیواریں پچھلے ہمارے مورخین نے دریافت کی، جن میں سے دیوار چین تو بہت پرانی ہے، وہ تو سکندر کی ہے ہی نہیں، ذوالقرنین کی ظاہر بات نہیں ہے. لیکن باقی تینوں میں سے اب کون سی ہے تو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ کون سی ہے. زیادہ خیال یہ کہ جو داغستان میں ہے تو کوئی قاف میں یہ دیوار ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ شمال کا سفر کیا تھا تو یہ ٹھیک پڑ رہی ہے، وہ دیواریں تو نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی ان تینوں میں سے ہم متعین طور پہ نہیں بتا سکتے. یہ دیواریں کسی زمانے تک تھیں، اب یہ بھی غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں ٹوٹ گئی ہیں، دب گئی ہیں، کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ گئی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی سیلابوں کی وجہ سے اور جو پہاڑ اوپر سے گرتے رہتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑوں میں دب کے پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی ہوں. ایسا کہ تو وہ نظر نہیں آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ تاریخی طور پہ 4 بڑی دیواریں تو اس ایریے میں یعنی دریافت ہوئی ہیں تاریخ میں. آج نہیں ہیں تو یا ٹوٹ گئی ہیں، اور یا یہ کہ کسی پہاڑوں کے ملنے سے ختم ہو گئی، دب گئی ہیں. باقی یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے. جی اب بھی دنیا میں نہ معلوم کتنے علاقے ہیں کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. اب بھی دنیا میں آج سے 400-500 سال جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس کی کوئی دریافت تھی؟ یہ پورا بر اعظم، بلکہ 2 بر اعظم ہیں، یہ لوگوں کی نظر سے غائب تھے. لیکن دیکھیے دریافت ہو گئے اور آج کتنے بڑے آباد ہیں. اسی طریقے سے حال میں، یعنی حال کا مطلب کہ کئی برس پہلے کی بات ہے، لیکن یعنی صدی سے تو پہلے کی بات ہے، تو یہ کیا نام ہے بر اعظم کا جو الگ ہے ہم سے، آسٹریلیا سے آگے ایک بہت بڑی دیوار دریافت ہوئی ہے، جو اس وقت دیواریں چین کے مقابلے میں اس کے قریب ہے، یعنی 1000 میل لمبی اب دریافت ہوئی. اب تھوڑا زمانہ ہوا، دیوار ہے وہ باقاعدہ بنائی ہوئی، 1000 میل لمبی، 1000 فٹ اونچی، اور بعض جگہ میں اس کی چوڑائی 12 میل چوڑی ہے.
12 میل بعض جگہ میں چوڑی، کہیں کم چوڑی ہے کہیں زیادہ چوڑی ہے، 1000 فٹ اونچی ہے، 1000 میل لمبی ہے۔ تو برطانوی ٹیمیں، دوسرے ملکوں کی ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں اور بڑی وہاں تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کو بڑے بڑے عجائبات سمندر کے بارے میں معلومات۔ تو دیکھیے یہ دیوار بھی تو نہیں تھی نا، دریافت ہوگی۔ اور دریا اور سمندر میں مد و جزر تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو بڑا سمندر ہے، محیط، ساری دنیا کو، ساری زمین کو، اس میں مد و جزر کبھی ادھر آتا ہے تو کئی جزیروں کو ہڑپ کر جاتا ہے اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو بر صغیر ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، اس کے ساتھ یہ کبھی بر اعظم تھا، یہ کبھی بر اعظم تھا، جیسے کہ افریقہ ہے، جیسے کہ ایشیا ہے، اتنا ہی بڑا بر اعظم تھا یہ ایریا، لیکن سمندر نے آتے 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 کم کر کے اس کو ہم اسی لیے اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ بر صغیر سے کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سمندر کی نظر ہو گیا ہے جی۔ تو اس طریقے سے نہ معلوم کہ کتنے جزیرے ابھی سمندر نے اپنے اندر دبا رکھے ہمارے، اور کبھی جی جب یہ ہٹے گا پیچھے تو نہ معلوم کتنے جزیرے پھر نمودار ہو جائیں گے۔ تو کیا پتا کہ جہاں یہ قومیں آباد ہیں وہ نہ معلوم کہ سمندر کے اندر کہیں دور درازوں، اور ہمارے علم کی رسائی ابھی تک وہاں نہیں ہوئی، اور جب قیامت قریب ہو جائے گی تو وہ بھی قریب ہو جائیں گے، وہ دیواریں بھی سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے، چلو آپ کے پاس آلات ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور آپ نے ساری دنیا کو دیکھ لیا کہاں سے کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس وقت موجود ہے آپ نے دیکھ لیا، جو موجود نہیں ہے وہ دیکھ لیں گے، لیکن دینی نقطۂ نظر سے، یہ تو جغرافی کی بات ہے، دینی نقطۂ نظر سے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی زمین پر جس پہ ہم موجود ہیں اگر اللہ کسی کو نظروں سے پوشیدہ کر دے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی زمین پہ جس کو اللہ ہمیں نہ دکھائے، نہ ہمارے آلات دیکھ سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اسی زمین پہ، اور اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت عزیر 100 سال تک بیت المقدس کے کنارے سوئے رہے، 100 سال گرمی سردی پڑتی رہی، بارشیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، لوگ آتے جاتے رہے، لیکن کسی نے نہ ان کو دیکھا نہ ان کے سامان کو دیکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جگایا، نہ ان پہ بارش برسی، نہ ان پہ گرمی لگی، نہ ان پہ سردی لگی، بالکل تازہ جسم کھلے میدان میں پڑیں گے۔ 100 سال رستے میں اللہ نے۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسم سلامت ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن کسی کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جس کو نظروں سے اوجھل کر دیں تو وہ دیوار آج بھی ہوگی، لیکن اللہ نے دکھانی ہی نہیں ہمیں۔ تو وہ یاجوج ماجوج ہمارے اندر ہی ہوں گے، لیکن جب اللہ نہیں دکھائے گا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے جنات ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ناری مخلوق لطیف ایسی نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نہ دکھائے تو کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے، کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے، اور دیوار کہاں ہے ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتی۔ جب اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے کیمرے کی زد میں بھی نہیں آ سکتے، آپ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ساری چیز کھل جائے گی، سارا راز کھل جائے گی۔ تو اس کی کئی بار مثالیں ہیں۔ ایک وہ حدیث میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کی کہ آقا آج میں ایک طرف سے ہو کر آیا ہوں۔ فرمایا کس طرف سے ہو کر آیا؟ کہا جی آج ایک اللہ کے بندے
کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. تو وہ کون سا بندہ اس کے پاس سے ہو کر میرے پاس ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ اسٹوری سنائی کہ حضور بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جی. تو بنی اسرائیل میں ترک دنیا کی بھی تو ایک عبادت ہے نا، جو انہوں نے خود ہی گھڑی تھی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے منظور ہوگی کہ چلو کرو. یعنی ساری دنیا کے تعلقات کو چھوڑ چھاڑ کر کسی غار میں کسی دور دراز علاقے میں بیٹھ کے صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہنا، تو یہ بھی ان کی ایک رہبانیت اس کو کہتے ہیں، عبادت کی. ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی بیوی بچے مال و دولت سب کچھ تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں کچھ وقت بیوی بچوں میں گزارتا ہوں، کچھ مال کمانے میں وغیرہ وغیرہ میں، تو پوری عبادت جتنی ہونی چاہیے نا میں نہیں کر سکتا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے اوقات اللہ کی عبادت میں گزاروں. اس کے لیے یہی ہے کہ میں ان سارے تعلقات کو چھوڑ دوں. تو بعد اس نے بیوی بچوں کو، مال و دولت کو، سب چیزوں کو چھوڑ دیا. آپ کسی کے حوالے کر دیا ہوگا، کسی کی ذمہ داری ڈال دی ہوگی، اور خود چلا گیا. تو اس نے کسی کشتی میں بیٹھ کر کسی چھوٹے سے جزیرے میں پناہ لی تاکہ کوئی آئے جائے ہی نہیں. ایک جزیرے میں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ مخلص تھا اپنے اس کام میں، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بقائے حیات کا قدرتی انتظام کر لیا. وہ یہ کہ جہاں آ کر مصلی ڈالا تھا، بیٹھا تھا، تو پاس ہی اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انار کا درخت پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور انار بھی لگ گئے ایک دم. تو کھانا اور پینا دونوں انتظام ہو گئے. اب وہ اللہ کی بات صبح سے شام تک کرتا ہے. اس کا کھانے کا معمول یہ کہ ایک انار کا دانہ توڑ کر دانے نکال کے کھا لیتا تھا، ایک پیالہ پانی کا چشمے سے لے کر پی لیتا تھا، بس. باقی بات ہوتے ہوتے اس زمانے میں زندگیاں بھی تو بڑی بڑی تھی. 500 سال اس بندے نے اس جزیرے میں اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی، اور وہ ہرا بھرا درخت بھی لگا رہا، انار کھاتا رہا، موسم کا پابند تو نہیں تھا، پانی بھی پیتا رہا. تو پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اتنا عرصہ میں تو آپ کی عبادت کرتا رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے تاکہ قیامت تک میں سجدہ ہی کرتا رہوں. تو یہ دور بھی میرا عبادت میں گزرے اور قیامت کو اٹھوں تو سجدے سے اٹھوں. تو کہتے ہیں یہ دعا بھی اللہ نے منظور کر دی. جب موت کا وقت آیا تو جب وہ سجدہ کر رہا تھا نا تو روح قبض ہوگی. اب سجدے میں روح تو قبض ہوگی، لیکن وہ جہاں بیٹھا تو کھلا میدان ہے، ادھر بھی دریا چاروں طرف سے دریا، کھلا میدان ہے، صرف وہ درخت ہے. تو اب اس کو دفن کون کرے، غسل کون دے، کفن کوئی تو ہے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس نے دعا کی تھی کہ سجدے میں رہوں قیامت تک، سجدے میں اٹھوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نے کہا کہ حضور میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف جھاڑیاں پیدا کر دی قبر کی طرح. ادھر بھی جھاڑی، ادھر بھی، اوپر سے بھی جھاڑیاں، اتنی گھنی جھاڑی کہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی. ایسی گھنی کہ کوئی نہ کیڑا مکوڑا داخل ہو سکے، نہ کسی کی نظر پڑ سکے، کچھ بھی. بس وہ جھاڑیاں، جنگل اس جگہ پر بن گیا کھلی جگہ میں. اور فرمایا میں ابھی ادھر سے ہو کر آیا ہوں. کبھی ڈائریکٹ آ جاتا ہوں، لیکن آج میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں. یہ بات تو سنا دی، بات تو ہے، لیکن میرا ٹائم بھی جانے کا ہو گیا. تو چلیے میں تھوڑی سی بات کری جائے. یہ بات بھی سنائی کہ حضور جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی روح جب اللہ کے سامنے پیش کی گئی، بندے کی روح پہ پیش ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے اپنے فضل سے رحمت سے تجھے بخش دیا. کہ یہ بات سنی تو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا. کمال ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کے لیے آیا تھا، 500 سال عبادت کرتا رہا،
اور اب بھی کہتے ہیں رحمت سے ہی بخشا. تو میری عبادت کا تو نام ہی نہیں لے کہ بندہ تینوں اتنی عبادت کی, اتنی قربانی دی ہے, اس کا تو ذکر ہی کچھ نہیں. یہ وسوسہ خیال آیا, باقی کہا وہاں کچھ نہیں. تو اللہ تو خیال بھی جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے خیال کا علاج کرو. فوراً فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور اتنا دور کھڑا کرو کہ صرف تھوڑی سی گرمی لگے, باقی نہیں. اے میرا پیارا بندہ ہے, مخلص بندہ ہے, عبادت صرف اس کا وسوسے کا علاج. تو دور ذرا کھڑا کرنا. جہنم تو دور کی جہنم ہی ہے. جب کھڑا کیا تو ایک دم اس کی تپش سے سارا پانی خشک ہو گیا, اندر سے زبان لٹک گئی, پانی 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 کر رہا. اچانک غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا. اس لیے او اللہ کے بندے, میری تو جان نکل رہی ہے, تیرے ہاتھ میں پانی ہے تو ذرا پلا دے. غیب سے آواز آئی کہ پانی تو ہے لیکن بکنے کے لیے ہے, فری نہیں. فری نہیں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا جو 500 سال کی عبادت دے. جس نے 500 سال عبادت کی ہو وہ دے دے تو یہ پیالہ اس کو مل سکتا ہے. تو یہ تو بالکل بیچارہ جان بلک طرف سے کہا بھائی میں نے 500 سال عبادت کی ہے, وہ لو پانی دو, ایک گھونٹ تو پانی دو, بس ہو گیا نا. کہا اس کو واپس لاؤ. فرشتے واپس لگے. فرمایا اب بتا, تو خود سودا کر کے آیا ہے 500 سال کی عبادت کا, ایک پیالے کے بدلے میں تو نے خود سودا کیا ہے. میں نے 500 سال جو روزانہ ایک ایک پیالہ پلایا تھا اس کے لیے کیا کیا ہے. میں نے 500 سال جو ایک ایک تازہ انار کھلایا تھا اس کے لیے کیا لایا ہے. میں نے جو 500 سال تجھے تازہ ہوا دی تھی سانس کے لیے اس کے لیے کیا لایا ہے. اور ساری چیزیں تو بس پتہ نکل گیا کہ بے شک یا اللہ ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا فضل ہی ہے, آپ کا فضل ہی ہے. یہ خواہ ہم کہتے ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے ہی بخشش ہو سکتی ہے. حضرت صدیق نے فرمایا کہ حضور آپ کی بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میری بخشش بھی اللہ کے فضل سے ہو سکتی ہے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی, اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ کر لے جائے تو بات بنے گی. ہماری عبادتیں تو اللہ کی ایک نعمت جو ہے نا اس کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتی. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ آدمی جو کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے پر اللہ نے نظروں سے غائب کیا ہوا ہے. صدیاں بیت گئی ہوں گی, ہم کہتے ہیں ہر جزیرے میں ہم چلے گئے, وہ بھی تو کسی جزیرے میں نا بھائی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون. اس لیے اگر یہ قوم دنیا میں ہیں ہماری نظروں سے اللہ نے اوجھل کر دی ہیں, اور جب اللہ ظاہر کرے گا تو ظاہر ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.